ارے عاطر صاحب, واٹ اے کوئنسیڈنس. کیسے ہیں؟ ویسے آج تک ہم جب بھی آمنے سامنے آئے ہیں نا, جان بوجھ کر آئے ہیں, لیکن آج تو کوئنسیڈنس ہی ہو گیا. کیسے ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور الحمدللہ میری وائف بھی بالکل فٹ اور خوش ہے. گریٹ, اوکے. ارے بھائی ایسے کیسے, یہاں پاس ہی ایک جگہ سے بہت اچھی چائے ملتی ہے, آئے آپ کو چائے پلاتا ہوں. نہیں تھینک یو ویری مچ, مجھے چائے کی کوئی طلب نہیں. ارے یار مانا آپ بڑے آدمی ہیں, آپ ہم غریبوں کی طرح چائے کہاں پیتے ہیں, آپ تو پیتے ہیں کافی. چلے آپ کو کافی پلاتا ہوں, وہ بھی کالی. چلیے تو صحیح. موڈ نہیں ہے یار. ارے پلیز, وہ کیا کہتے ہیں, آئی انسسٹ, پلیز چلیے آئیے. بہت دکھ کی بات ہے, بہت برا ہوا نصرت, لیکن ہماری مشال کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ ارے وہ تو بہت اچھی بچی ہے, فرما بردار, ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والی, ہر ایک کا خیال رکھنے والی. پھر اللہ نے اس کو یہ دکھ کیوں دیا؟ دکھ نہیں اماں, آزمائش ہے, اور صرف مشال کی نہیں, ہم سب کی آزمائش. مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. تم دیکھنا, اللہ ہماری مشال کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں رکھے گا. ارے دیر سے صحیح, پر وہ اس کو اولاد کی خوشی دے گا ضرور انشاءاللہ. آمین, اللہ کرے ایسا ہی ہو اماں. لیکن فی الحال تو میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ مشال یہ بات ارسلان کو بتائے گی کیسے. ہاں, ارسلان کو تو ویسے بھی بچوں کا اتنا شوق ہے. مشال نے تو خود مجھے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ارسلان ہر چوتھے آٹھویں روز اس سے اس خواہش کا اظہار کرتا رہے. بڑے بھائی کو بچوں کا اتنا شوق, اور چھوٹا اپنی بیوی کو لے کر ایسے کلینک جا رہا ہے جہاں پر. ارے اب یہ کون سا وقت ہے ایسی طنز بھری باتیں کرنے کا؟ اماں طنز نہیں ہے, اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہوں آپ سے. دکھ تو بہت ہے, مگر اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے, کیا سوچا ہے تم نے, اور مشال کیا کہتی ہے, اور مائرہ, اس کو اپنی بہن کی اس مصیبت کا علم ہے؟ اب تم مائرہ سے کہہ دینا, بلکہ اس کے اچھی طرح اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دینا. اسے اب اپنے سسرال میں سر ڈال کے رہنا ہوگا. یہ جو ہر روز لڑائی جھگڑے فساد کرتی ہے نا, ان کی اب گنجائش نہیں ہے. کیوں اماں, نقص تو مشال میں ہے نا, مائرہ تو ماشاءاللہ سے امید سے ہے, پھر کیوں وہ اپنے سسرال میں سر ڈال کر رہے؟ ارے ظاہر سی بات ہے, دونوں کے نصیب, دونوں کے گھر جڑے ہوئے ہیں. مائرہ اگر دکھائے گی نا تنتنا وہاں پر, ارے اس کا اثر پھر مشال پر پڑے گا, اس کو چوکے لگائے جائیں گے, تانے دیے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا ماں, میں کیوں آپ کے اور راشد کے اس فیصلے کے خلاف تھی, کیوں میں شور مچا رہی تھی, کیوں میں اس رشتے کی مخالفت کر رہی تھی. ماں اول تو میری بچیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا, بچپن میں نکاح کر کے بہت ناانصافی ہوئی, اوپر سے آپ نے اور راشد نے میری دونوں بچیوں کے نصیب ایک ہی گھر سے جوڑ دیے. دیکھو, چاہتی تو میں تھی ایسا, لیکن بہرحال نکاح تو تمہاری بچیوں کے باپ نے ہی کروایا نا. ہاں, لیکن آپ کے زور دینے پر. آج سے پہلے تک تو مائرہ کی زندگی اس گھر میں جہنم تھی, اب اس نقص کے بعد مشال کو کانٹوں پر گھسیٹا جائے گا, اور ہم ہر وقت سولی پر لٹکے رہیں گے, صرف اور صرف آپ کے اور راشد کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے. بہت برا کیا اماں, آپ نے اور راشد نے اچھا نہیں کیا.